جی دیکھیں، میرا نام سہیل درانی ہے اور جو ہمارا پروگرام ہے غبار خاطر، اس کی دوسری قسط کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج وہی مسئلہ ہے، وہی کرونا پینڈیمک، جس پر میں آپ سے کچھ چند گزارشات اور اپنے کچھ تجربات جو ہے آپ سے جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں اس وقت کرونا کی ورلڈ وائڈ صورتحال کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ خود باشعور عوام ہیں ہماری، تقریباً 82,000 سے زیادہ اس وقت دنیا میں اس کی اموات ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہیں۔ تمام جتنی بھی جو سپر پاور کہلاتی ہیں، جن کا ہیلتھ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے اور جن کو دن رات ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایسا ملک ہو، ایسا ہیلتھ سسٹم ہو، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، لندن، یہ تمام ممالک جو ہے اس وقت اس وبا کے جو ہے گھیرے میں ہیں اور اس سے جو ہے نپٹنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے آزما رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی جو ہے بڑی پیش رفت جسے کہا جائے وہ ابھی تک انسان کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو اتنی تو تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن کسی حد تک تشویش کی بات بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ شاید اس کو سپورٹ نہ کر پائے، اس کو سہ نہ پائے۔ 4,300 سے زیادہ اس وقت پورے پاکستان میں اوورال کیسز ہو چکے ہیں تصدیق شدہ۔ اگر ہم بات کریں اپنے صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ میں بھی تقریباً جو ہے 1,000 سے زیادہ جو کیس اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک اور اندیشے کا اظہار کیا کہ انہیں جو خدشہ تھا کہ کچی آبادیوں میں یہ نہ پھیلے، تو آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک کچی آبادی میں یہ ایک فیملی کے پورے 7 لوگوں کو، یعنی پوری فیملی کو جو ہے کرونا وائرس جو ہے ان کو جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں یا صوبہ سندھ میں جو یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن بات ہے، یہ چھوٹے سے فگرز ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے کرونا کے ایک پیشنٹ سے لے کے 1,000 پیشنٹ تک پہنچنے میں لگے 29 دن، پاکستان کی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن دوسرا 1,000 پہنچنے میں صرف 7 دن لگے، پھر جب 3,000 تک کا عدد پہنچنے کے لیے صرف 5 دن لگے، اور اب 4,300 سے اوپر تک پہنچنے میں 3 دن لگے۔ تو آپ اس سے اس کی جو ہے اس کے پھیلاؤ کا اندازہ کر لیں کہ یعنی کہ صرف 3 دن میں 1,000 سے اوپر مریض آ گئے ہمارے پاس۔ لیکن اب اگر میں پاکستان کی بات کروں یا اپنے کراچی شہر کی بات کروں، تو مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر کوئی کسی کو مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ ہم روڈوں پہ پھرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہم نے تو کئی بازار ایسے دیکھے جہاں عام دن کے مقابلے میں کوئی فرق ہی نہیں لگا ہمیں، بلکہ عام دن سے زیادہ رش لگا ہمیں۔ تو ہمیں تو ایسا لگا جیسے پاکستان میں یا تو کرونا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو یہاں کی جو پبلک ہے اس کو جو ہے اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا، وہ بالکل جو ہے کام ہے، کوئی تھوڑا بہت کسی نے کر لیا۔ مطلب ابھی تک پاکستانی عوام جو میرا اندازہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں یار کہ ایسا کوئی نہیں ہے، بس یہ 200-400 لوگ بیمار ہوں گے، خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو جائے گا، دیٹس آل۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم ICU میں بھائی جان، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا شدت کا ہے۔ جنوبی افریقہ میں اسٹورز لوٹے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور کئی امریکہ کا پتہ چلا ہے کہ کئی سپر اسٹورز نے جو اپنا سامان جو ہے غائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ کس خدشے کی وجہ سے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی وہی صورتحال ہو کہ ان کو جو ہے اسٹورز کو لوٹا جائے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے پاکستان میں لوگ سیریس نہیں لے رہے، اور خدا نہ خواستہ وہ کیا ایک وہ پوسٹ چل رہی تھی کہ آپ اگر گھروں کے اندر نہیں رہیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو پھر قبروں کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو میں تو پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو ذرا سیریس لیں، اور جو حفاظتی اقدامات ہیں اور جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں، گائیڈ لائن ہے، اس پر عمل کریں۔
اور یہ قوم بننے کا بھی وقت ہے. آپ دیکھیں اس سے زیادہ کرائسس تھا جاپان کے اوپر جب دوسری جنگ عظیم میں 1945 میں جو ہے اس کے 2 شہروں پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے, لیکن وہ ٹوٹے نہیں. اس کے بعد وہ بہت اسٹرانگ ہوئے. آج ان کی معیشت دوسری یا تیسری معیشت ہے دنیا کی, اور ٹیکنالوجی میں وہ تو آپ جانتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک قوم بننے کا بھی موقع ہے. ہمیں حکومت کی گائیڈ لائن پہ عمل کرنا چاہیے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, ہماری صوبائی حکومتیں ہوں. یہ مل جل کے لڑنا ہے. ہمیں ہجوم سے قوم بننے کا یہ ایک موقع دیا ہے خدا نے. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں, تھوڑے سے حالات خراب ہیں, تھوڑی ہماری معیشت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر ہجوم رہنا ہے تو اسی طرح لاؤ والی پن سے آپ زندگی گزاریں, بے فکری سے بازاروں میں جائیں, مارکیٹوں میں جائیں. لیکن اگر قوم بننا ہے, جو صبح شام ہم راگ الاپتے رہتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, پاکستانی قوم, یہ وقت ہے اپنا قوم بننے کا اور دکھانے کا کہ ہاں ہم پڑھے لکھی قوم ہیں. تو میں پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ قوم بننے کا بہترین وقت ہے. حکومت کی, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ کوئی سی بھی وفاقی حکومت ہو, آپ ان کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور اس معاملے کو سیریس لیں. انشاءاللہ اس سے نکلیں گے اور ایک قوم بن کر ابھریں گے. اور آخر میں ایک آپ کے مورال کو میں سپورٹ کرنے کے لیے ایک وہ شعر بھی سنانا چاہتا ہوں. انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں, انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں, ہمیں یہ جنون ہے کہ بہار لا کر چھوڑیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس قوم سے, ہم اس پینڈیمک سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے, اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر اپنے جذبے سے اس موذی مرض کو بھی شکست دے گی. تو ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں. انشاءاللہ مزید آگے بھی حوصلہ افزائی جاری رہی تو مزید آگے بھی مختلف موضوعات پر اسی طرح آپ سے جو ہے گفتگو کا عمل جاری رہے گا. اللہ حافظ.